کہ وہ مثال قائم کی گئی جو 74 سالوں میں نہ پاکستانی عوام نے دیکھی نہ سنی، اور ابھی تک جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ وہ صدر کو نام بھجوائے گورنر کے، اور صدر نے اس پہ کوئی اور کام نہیں کرنا، آگے جو ہے اس کو احکامات جاری کرنے، یعنی 12 کروڑ کے صوبے میں 1.5 ماہ ہو گیا ابھی تک گورنر نہیں، اور یہ جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس بنے بیٹھے ہیں پرویز الہی صاحب، بطور کسٹوڈین اپنی نگرانی میں اسمبلی میں وردی کے اندر جو گنڈے بھرتی کیے ہوئے ان سے حملہ کروایا ہماری خواتین پر، اور آج جب اسپیکر جو ہوتا ہے وہ ایکٹنگ گورنر بنتا ہے، اور ہٹ درمی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک جو ہے وہاں پر اوتھ نہیں لیا انہوں نے۔ تو تیسری بات میں صوبے کی عوام کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک یعنی 1.5 مہینہ ہونے کے آیا ہو میرے پاس کوئی کابینہ نہیں۔ میں یہ باتیں عوام کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں کوئی عذر پیش کرنا چاہتا ہوں، کوئی لیم ایکسکیوز دینا چاہتا ہوں، میں صرف ان لوگوں کو میڈیا کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ گورنر نہ لگانے کے لیے عمران نیازی کے حکم پر آئین کی پامالی کریں، اسپیکر جو ہے وہ آئین کے تحت اوتھ نہ اٹھائے ایکٹنگ گورنر کا، آپ صریحاً صوبے کی عوام کے ساتھ زیادتی کریں، اور کابینہ بھی میں نہ بنا سکوں جس نے پاکستانی عوام کی اور پنجاب کے عوام بالخصوص جو ہیں ان کے لیے فیصلے کرنے، لیکن ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں اپنے صوبے کی عوام کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھتا رہوں گا۔ لاکھ خاردار تاریں آپ میرے رستے میں بچھائیں، میں ان خاردار تاروں کو عبور کر کر اپنے صوبے کی عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شامل ہوں گا۔ عمران نیازی صاحب آپ کان کھول کے سن لیں، اللہ کے فضل سے کوئی طاقت مجھے اپنی عوام کے دکھ درد اور ان کے مسائل حل کرنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ اب اصل مدعے پہ آتے ہیں، یہ سب آپ لوگ گھروں میں آٹا چینی لیتے ہیں، 4 سالوں میں اس صوبے کے ساتھ جو دوسرے صوبوں کو گندم فراہم کرتا تھا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، گندم جانتے بوجھتے ہوئے کہ پوری نہیں ہے باہر بھجوا دی گئی، امپورٹ کیا گیا، یہاں پر بزرگوں کو، بہنوں کو، بوڑھی ماؤں کو، مریضوں کو اپنا لائنوں میں لگایا گیا گرمیوں میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ بے ہوش ہوئے گرمی میں، اور پھر جب غریب عوام پس گئی، رل گئی، ترس گئی، تو پھر باہر سے وہی آٹا، مہنگا آٹا ڈالر کے اندر امپورٹ کر دیا گیا، اور پھر عمران نیازی نے آ کر کہا کہ یہ سب مافیا نے کیا ہے۔ 4 سال یہ تماشا، یہ کھلواڑ یہ آدمی کرتا رہا عوام کے ساتھ۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج یہ سیاست نہیں کر رہا، سیاست کی آڑ میں انتشار پھیلا رہا ہے، اور آج میں نے جب میڈیا کی رپورٹس دیکھیں تو میں آج پاکستانی قوم کے اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو، عدلیہ کو اور عوام کو
بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ پہلے تم اداروں پر حملے کرتے ہو، اداروں کو بدنام کرتے ہو، اپنا سفارتی جو ایک ایکسرسائز ہے اس کو تم سازش کا نام دیتے ہو. یہ کوئی سیاست نہیں ہے. یہ آدمی افراتفری چاہتا ہے، انتشار چاہتا ہے. کیا 4 سال تمہیں موقع نہیں دیا؟ تم نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا اور IMF سے قرضہ نہیں لوں گا. 6 مہینے تم نے قوم کو سولی پر لٹکایا رکھا، 40% ڈالر بڑھ گیا، اور تم نے IMF کی وہ شرائط مان لی جس کا انہوں نے تقاضا نہیں کیا تھا. اور پھر تم نے خود نیشنل اپنا جو ٹی وی ہے اس پہ آگے کہا کہ میری سنگین غلطی تھی. سنگین غلطی نہیں تھی کہ 6 مہینے تم نے عوام کو سولی پہ لٹکایا رکھا اور فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ کلیپس کر گئیں، اپنا روپیہ جو ہے وہ 40% گر گیا. یہ تم نے قومی جرم کیا ہے. آج یہ انقلاب کے نعرے لگاتا ہے. 4 سال پہلے اس نے سونامی سے ملک کو تباہ کر دیا. ہستی بستی معیشت تھی، 5.8% گروتھ ریٹ ہو رہی تھی. 3200 ارب کی ڈیولپمنٹ بجٹ ہم چھوڑ کے گئے. سی پیک کے منصوبے، 12,000 میگا واٹ الحمدللہ بجلی پیدا کی. یہ کون سا مذاق ہو رہا ہے؟ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے آج کہا ہے کہ میرے لانگ مارچ کے اندر فوج کے خاندان بھی ہوں گے. یہ بات بڑی سنگین بات ہے. اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سیاست کے اندر سیاسی میدان آ کے سجائے. لیکن جب معیشت وینٹیلیٹر پر ہے، سیاسی انتشار عروج پر ہے اور پاکستان کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، تو یہ فوج کو تقسیم کرنے کی کوئی سازش جو ہے اس کو اپنا جو ہے اسے پیچھے نہیں ہٹ رہا. یہ کرنا کیا چاہتا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اور میں بطور ایک کارکن، بطور ایک پاکستانی، آج پاکستانی عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جو بہروپیہ پن ہے اس کے پیچھے نہ جائیں. یہ شوبدہ بازی کر رہا ہے آج جلسوں میں. یہی تھا نا جس نے کہا تھا کہ میں آلو اور پیاز کے ریٹ کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا. تو تم نے اگر آلو اور پیاز کو سستا نہیں کرنا، غریبوں کے منہ سے روٹی چھیننی ہے، چینی کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگانا ہے اور مافیا اور اپنے ATMs کی جیبیں پالنی ہے، تو تم کرنے کیا آئے تھے؟ کھلواڑ کرنے آئے تھے. تم احتساب کا نعرہ لگایا، آپ گواہ. ابھی تک وہ توشہ خانے کی چوری کا جواب نہیں دے سکا. منی لانڈرنگ کا اپنا الزام لگایا. آج جب ثبوت کوئی نہیں تھا، نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ آپ کے سامنے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس نے کہا کہ 22 مہینے میرے بھائی کے اکاؤنٹس فریز رکھے. برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اور آج وہ الیکشن کمیشن کی فورن فنڈنگ کیس میں 7 سال ہو گئے. 7 سال. آج بھی اپنا جو ہے نا وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتا پھر رہا ہے. کس نے اپنے دستخط سے FBR میں اکاؤنٹس چھپائے؟ کس نے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے؟ کس نے جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ممالک سے فنڈنگ کی؟ تو اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک کی کیا ڈگر ہے. دیکھیں، نہ میں نے وزیر اعلیٰ ہمیشہ رہنا ہے، نہ آپ نے ہمیشہ جرنلسٹ بن کے رہنا ہے. پاکستان نے اللہ کے فضل سے قائم و دائم رہنا ہے. تو میں آج پاکستانی کے جذبے سے کہنا چاہتا ہوں عوام کو کہ اس شخص پر کڑی نظر رکھو. یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اپنی انا کے اندر. جس طرح اس نے آئین اور قانون کی پامالی کی صرف اپنی انا کے بت کو اونچا کرنے کے لیے. کیوں عدالت عظمیٰ کو رات کو 12 بجے عدالت کھلوانا پڑی؟ اگر وہ عدالت نہ کھلتی تو آج ہم بنانا ریپبلک میں ہوتے. اس ملک میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہ ہوتا. سیاست کو رکھے ایک طرف، پہلے اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہ شخص اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. اداروں کو اور عوام کو اس کا نوٹس دینا پڑے گا، ورنہ خدا نخواستہ
پاکستان کے دوست اس نے ناراض کیے. چائنا کو جو اس کے منصوبے تھے سیپا کے آتے ہی اس کے نور وطن نے کہا کہ کرپشن ہوئی ہے, چائنا ناراض ہو گیا. 200 ممالک اور ناراض ہو گئے. کبھی یہ بھرے جلسے میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اپنا سپر پاور کو للکارتا ہے. ہمارے سفارتی تعلقات ہیں, ہم برابری کی سطح پر امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں. کبھی یورپین یونین کو اپنا جو ہے رکیبتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ یہ منہ سے بول کے چل جاتا ہے جلسوں میں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اگلی آنے والی کئی دہائیوں میں پاکستانی عوام کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی. مجھے لوگ ملتے ہیں, مجھے فیڈ بیک آتا ہے جو سفارتی اپنا ہمارے تعلقات ہیں اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اس آدمی نے. تو میں عوام کو صرف حقائق پر بات کرنا چاہتا تھا. اس کی طرح جھوٹی رام کہانیاں میں نہیں سناتا. صوبے کے عوام کو آج بتانا چاہتا ہوں, میں بڑا ادنا سا بڑا میں خطا کار انسان ہوں, لیکن نواز شریف اور شہباز شریف نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. عوام پچھلے 4 سال سے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے. بچوں کا دودھ پہنچ سے دور ہو چکا ہے. اور ایک اور اس کا جو سنگین جرم ہے, جانتے بوجھتے ہوئے ایک طرف اس کے وزراء جو ہیں وہ IMF سے گھٹنے پکڑ کر اپنا سخت ترین شرائط پر عمل کر رہے تھے, اور دوسری طرف اس نے سبسڈی دے دی. مجھے بتائیں کہ یہ ایک طرف یہ IMF کے ساتھ سب مان گیا کہ ہاں ہم تیل مہنگا کریں گے, دوسری طرف بغیر کسی کو بتائے تیل پہ سبسڈی دے دی. کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت تیل پہ جو ہے وہ سبسڈی دے رہا ہے؟ تو IMF کے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے. ڈالر آج 200 اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس نے صرف شعبدہ بازی کی. جس طرح یہ کہتا تھا نا ہر اپنا 2 دن بعد کے لیے خوشخبری سناؤں گا اور اگلے دن جو ہے وہ مہنگائی اور ہو جاتی تھی. اسی طرح اس نے پاکستانی معیشت کا کھلواڑ کیا ہے. اسی لیے معیشت جو ہے 5.8% جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے زمین بوس ہو گئے. 0 بھی رہی, منفی چلی گئی. تو یہ بات ریکارڈ کی ہے. میں کوئی پچھلی حکومت کا رونا رونے نہیں آیا اس کی طرح کہ جی ہمارے ہاتھ بند گئے. وہ ہاتھ بندے بھی ہو, پاؤں بھی تم باندھ دو, کابینہ بھی نہ ہو, گورنر بھی نہ ہو, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی توفیق سے میں بڑا کمزور آدمی ہوں. میں انشاءاللہ پنجاب کی عوام کے ساتھ ہر حال میں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ. تو آج میں میرا خیال ہے کہ تاریخ میں کم ہی اللہ نے توفیق دی ہوگی کہ آج حکومت پنجاب جو ہے عوام کے لیے آٹا جو ہے جو 10 کلو کا جو بیگ ہے وہ ہے 650 کا. کتنے کا ہے؟ 10 کلو کے آٹے کا بیگ 650 روپے کا ہے. آج الحمدللہ فی الفور ہم اس 650 کے 10 کلو کے آٹے کے بیگ کو 490 پہ کر رہے ہیں. اور کوئی اپنا لائنیں نہیں دیں گی. پورے پنجاب میں 36 اضلاع میں آج سے عوام انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 650 کا جو 10 کلو کے آٹے کا بیگ ہے وہ 490 میں خریدیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کتنا فرق ہے؟ یعنی 160 روپے جو ہے ہم عوام کے لیے 10 کلو کا جو بیگ ہے اس کو ہم سستا کر رہے ہیں. 160 روپے. 17 ارب روپیہ 1 مہینے کی سبسڈی ہے, اور اس کو آپ اگر حساب کتاب کر لیں تو 200 ارب کی سبسڈی ہم عوام کے لیے آٹے کی مد میں دینا چاہتے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے 4 سال کسانوں کو رول دیا. کھاد کے لیے کسان ترس گیا. پروکیورمنٹ میں ان کے اپنے لوگوں نے پیسے بنائے. فرسودہ سیڈ جو ہے لوگوں کو دیا, اپنے جو پیارے تھے ان کے پیسٹیسائڈ استعمال کیے, کسان رول گئے, سیڈ نہیں ملا لوگوں کو. اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے میں سیکرٹری فوڈ کو, اپنی انتظامیہ کو
शाबाश देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज के दिन में 45 अपना जो है वो लाख मन जो गंदम है वो हमने प्रोक्योर कर ली है खुदा के फजल करम से। और किस रेट पे की कि जानना ज़रूरी है आपके लिए। आज इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट अपना जो गंदम का रेट है, अगर आप उसको डॉलर जो $500 पर टन है, कितना है $500 पर टन, और अगर आप इसको मोड में आप इसको करें तो 4000 रुपया पर मन है। इंटरनेशनल मार्केट में गंदम का रेट कितना है? 4000 रुपये पर मन। और हमने जो अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया, हमने जो 45 लाख टन गंदम जो प्रोक्योर की है अपने किसानों से, उसका रेट है 2200 रुपया पर मन। कितना है? 2200 रुपया पर। तो मुझे खुशी है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सस्ती गंदम, अपनी गंदम, अपने किसानों की गंदम हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरे पैसे देकर अपना प्रोक्योर कर ली। 1 साल की गंदम हमने अपना जो है हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं, और अपनी जो वसाइल हैं उसको बुरोकार लाते हुए अपनी पंजाब की गंदम जो है उस पर हम आज सब्सिडी दे रहे हैं। तो कोई मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, मैंने कोई जादू टूना तो नहीं किया। नीयत मेरी ये है थी कि पहले दिन मैं आया, मुझे मेरे हल्फ को रोका गया 1 महीना, कभी ये गवर्नर, कभी वो गवर्नर, कभी सदर ने ये कर दिया, तो कभी अपना जो है वो स्पीकर ने ये कर दिया। लेकिन मुझे आज खुशी हुई कि मैं आज ये खुशखबरी जो है पंजाब की आवाम को सुनाना चाहता। दूसरी बात मैं आपसे ये ज़रूर करूँगा कि उस अल्लाह की बादशाही मेरी कोई औकात नहीं। अल्लाह जब तक चाहेगा मैं इस ओहदे पर बैठा रहूँगा, लेकिन जिस तरह 1 सेकंड, 1 लम्हा ज़ाया किए बगैर ये लोग पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, चाहे वो गवर्नर साहब हों जो चले गए, चाहे वो ऐवान सदर में जो शख्स बैठा है, मुझे बड़ी उसकी इज़्ज़त थी, लेकिन जो ऐवान और आइन और कानून के साथ उस शख्स ने खिलवाड़ किया है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का मुजरिम है जो इस वक्त ऐवान सदर में बैठा है। तो मैं जिस तरह इन्होंने एक लम्हा, एक पल ज़ाय किए बगैर इस मुल्क में इंतशार फैलाया, मैं 1 लम्हा, 1 पल ज़ाय किए बगैर अपनी आवाम के दुखों की दादसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये भी बता दूं, मैंने आईजी पुलिस को कहा है कि मुझे मालूम है बतौर ऑपोजिशन लीडर कि रिश्वत ऐवान वज़ीर आला में उसके रेट तय थे। पुलिस अफसरान हों, अपना जो है वो दर्जनों बदलते थे। मैंने कहा आईजी साहब, चाहे वो आरपीओ है, डीपीओ है, डीएसपी है, मैं आपको सिफारिश नहीं करूँगा कि आप उसको लगाएं, इसको लगाएं। मैं सिर्फ आपसे एक ही सिफारिश करूँगा, मेरी एक ही शर्त है कि ईमानदार, नेक नाम अफसर हों और आवाम के दुखों का मुदावा करें, उनको इंसाफ दिलाएं। ये है गुड गवर्नेंस जिस पे अल्लाह ताला मुझे अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तौफीक दे। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि पंजाब की आवाम खुश हो, ये तरजीह बात की है। मैंने क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। मैं अपना जो है यहाँ पर बैठे हुए हमारी अपना इत्तेहादी, अपना जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान साहब, जुगनू मोहसिन साहिबा, मुआविया भाई बैठे हैं यहाँ पर, असद खोकर साहब बैठे हैं यहाँ पर। मैं इनको भी यही इनसे मुशावरत करता हूँ कि सियासत बाद में रह गई, और मैं एक सियासी वर्कर हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे वज़ीर आला बनाया है, लेकिन मैं आज भी वर्कर की तरह सोचता हूँ। मैं यही समझता हूँ
کہ میں عوام کے لیے جواب دہ ہوں. پیپلز پارٹی، کل ان سے میری ملاقات ہوئی، ان کو بھی میں نے یہ کہا اور انہوں نے مجھ سے پورا اتفاق کیا کہ میں نے کہا حضرت مرتضیٰ صاحب، یہ ڈاکٹرز، میں آج کل ہسپتالوں میں جا رہا ہوں، کچھ تصویریں کھنچوانے کا شوق نہیں مجھے، وہاں پر کسی بچی کو دیکھتا ہوں وارڈ میں تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کسی اپنا ڈائلسس یونٹ میں جاتا ہوں جہاں پر وہ بند پڑا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے. اور انشاءاللہ ہسپتالوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو دوائیاں کینسر کی اور عام آدمی کے جو دوائیاں تھیں وہ انہوں نے مہنگی کر دی 500%. اور جو شخص کیانی جس نے یہ ڈرامہ رچایا اس کو اس نے اپنے پارٹی کا عہدہ دے کر نواز دیا. عوام کو پتہ ضرور ہونا چاہیے. تو میں ایک اور بھی بات کر دوں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو ہم تمام پنجاب کے ہسپتالوں میں کینسر کی اور عام آدمی کی دوائیاں مفت انشاءاللہ تعالی لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی کہہ دوں کہ 36 اضلاع میں ہم نے پرائز کنٹرول کمیٹیاں بنا دی ہیں. ضرور آپ رزق حلال کمائیں، لیکن وہ مافیا کو پالنے کا دور چلا گیا جو عمران نیازی کا دور تھا. میں نے انتظامیہ کو بھی کہا ہے کہ میں خود جاؤں گا تمام ضلعوں میں، پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو دیکھوں گا، بازاروں میں جاؤں گا. ہاں آپ منافع کمائیں، لیکن غریب آدمی جس کی سفید پوشی آج دفن ہو گئی ہے، بچے جب رات کو دودھ کے روتے ہیں اس ماں باپ سے پوچھیں ان کے دل پہ کیا بیتتی. تو میں یہ اجازت دے دوں گا کہ غریب آدمی کے اب کپڑے بھی اتر جائیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایک مربوط پالیسی بنا کر آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرے. اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو سیاست بھی چل پڑے گی. لیکن آپ کے سوالات کے جواب سے پہلے ایک بار پھر میں کہہ دوں کہ میں حالات سے پریشان نہیں ہوتا، لیکن اگر اس ڈھونگی کا اور شعبدہ باز کا جو ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اداروں کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اس کو اگر ہم نے سیاسی میدان میں آئے نا، میدان میں آئے، الیکشن ہونے ہیں، کیوں نہیں ہونے، الیکشن ہونے ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ جو کام تم نے شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کو، سالمیت کو، پاکستان کی بقا کے تم نے سوالیہ نشان لگانے کی جو ناپاک کوشش کی ہے، یہ برداشت نہیں ہے. اس پہ کارروائی ہوگی. اور پرویز رائی صاحب، مگر بچ کے آنسو مت روئیں. اس دن CCTV کیمراز میڈیا نے دکھایا، آپ اس طرح کر کر اپنے ان گنڈوں کو جو آپ نے بھرتی کیے ہیں اسمبلی کے اندر سیکیورٹی کی، آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی کی اپنا آئین اور قانون کو پامال کیا، ڈپٹی اسپیکر اوپر حملہ کروایا اور پھر شاباشی دے رہے تھے. کوئی انتقام نہیں ہوگا، قانون حرکت میں آئے گا. اگر وہ گنڈے جو سرکاری گنڈے ہیں ان کو اگر اپنا جو ہے آئین اور قانون کا پاس نہیں تو ان کی جگہ پھر جیل میں ہے، تو ہم ان کو پکڑیں گے تاکہ دوبارہ سے ایسا بدنما واقعہ پنجاب اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی کے سو کالڈ کسٹوڈین کی آنکھوں تلے نہ ہو. اگر اس دن دوست مداری کو کچھ ہو جاتا جس طرح حملہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا وہ فوٹیج ساری، تو کون ذمہ دار ہوتا؟ پہلے بھی جب اپنا جو ہے وہ مشرقی پاکستان ایک ہوتا تھا، ایک ڈپٹی اسپیکر فوت ہو گیا تھا، اس تاریخ کو دہرانے کی کوشش پرویز رائی نے کی. تو میں اللہ کو جواب دہ ہوں، انتقام نہیں ہوگا، لیکن مگر مچھ کے آنسو مت بہائیے. میں صوبے کی عوام کو اعتماد میں دینا چاہتا تھا. اب آپ کو کچھ سوال ہے تو آپ ذرا باری باری عطا صاحب. حوالے سے بات کی کہ 200 ارب کی سبسڈی دے رہے، بہت اچھا انیشیٹو ہے، مہنگائی سے بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاہور سمیت پنجاب میں ایک بہت اہم مسئلہ ہو گیا لوڈ شیڈنگ کا. 10 سے 12 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کل بھی کئی علاقوں میں 8-8 10-10 گھنٹے لائٹ نہیں آئی. وفاق میں آپ کا بھی رابطہ ہے، تو کیا اقدامات چل رہے ہیں؟ دیکھیں عمر اسلم صاحب، یہ وہی لوڈ شیڈنگ کا جن ہے جس کو ہم نے بوتل میں بند کیا تھا.
12,000 मेगावाट के बिजली के मंसूबे लगे और अपनी हुकूमत जब हम छोड़े थे 2018 में, लोड शेडिंग फ्री मुल्क था ये। अब अगर 4 सालों में प्लांट्स की मेंटेनेंस ना कराई जाए और सस्ती जो LNG हमने ली थी, ये कहता था महंगी ली, पर उसको मान गया, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट किया जाए अपने प्यारों को नवाजने के लिए, और जो एफिशिएंट बिजली के जो मंसूबे हैं, घर हैं, उनको ना चलाया जाए, उनकी मेंटेनेंस बर वक्त पर ना की जाए, तो फिर उसका अपना खमियाजा तो आवाम को भुगतना पड़ेगा। तो ये जो अपना माइंड बिछाकर चला गया वो आवाम को भुगत रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ नहीं रुकूंगा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं दिन रात इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोड शेडिंग का दौरानिया कम से कम करें, और कम हुआ है अल्लाह के फजल करम से। ये आप बात मानेंगे तो इंशाल्लाह इस पर मजीद हम काम करेंगे। देखें, अपना मैं इंतकाम पे यकीन नहीं रखता, हालांकि मेरे पूरे ख़ानदान को जेलों में डाला गया, लेकिन इस सूबे में अगर डाके डले हैं, अगर एक खातून जो है जिसका नाम आपको भी मालूम है, फारा गोगी, उसके कहने पर ये सूबा चलता था, इसका निज़ाम चलता था, वो पैसे कमाती थी, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि मैं सूबे के जो मुजरिम हैं उनको आवाम के सामने लेके आऊँ? फिर कानून और अदालतें जाने, उनका काम जाने, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जी मैं सबको जेलों में डाल दूंगा। इमरान न्याजी, मैं तुम इंतकाम नहीं लूँगा। सबसे बेहतरीन इंतकाम पता क्या है? कि इसने 4 साल आवाम को रुला दिया, महंगाई में पीस दिया। इमरान न्याजी से सबसे बेहतरीन इंतकाम है कि हम सूबे की आवाम को खुशहाल करें, गुड गवर्नेंस लेके आएँ, और आवाम जब खुश होंगी तो उनको पता लग जाएगा कि ये आदमी एक ढोंगी था, बहरूपिया था। आपको याद होगा मैंने ऐवान में जब तकरीर की थी, जब मैं इलेक्ट हुआ था लीडर ऑफ द हाउस, हसन मुर्तज़ा साहब गवाह हैं, मुआविया भाई गवाह हैं, मैंने कहा था कि मुझसे 4 साल सिर्फ इमरान न्याजी की अना आड़े आई कि मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया। मैंने कहा था कि मैं आज हाउस में ऐलान करता हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स का चेयरमैन जो है अपोजिशन का बनेगा। जो 4 साल जो मेरा हक था वो ये नहीं दिया गया, क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंट निज़ाम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैंने उस दिन कहा था कि पाकिस्तान के जो गंभीर मसाइल हैं, जो 74 साल बाद जो चैलेंज का सामना आज है, मईशत के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, सालमियत के हवाले से, वो पहले नहीं थे। तो आज मैं फिर कहता हूँ कि अपोजिशन में जो अच्छे लोग हैं उनको हम साथ लेकर ज़रूर चलेंगे। उस पर अभी ताज़ा तरीन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक गवर्नर पंजाब इस्लामाबाद ने अपने ओहदे से हटाने का राब्ता किया है। वो तो ओहदे से अलग नहीं हो रहे। एक तो मेरा उस हवाले से बताइएगा, पंजाब असेंबली में स्पीकर के खिलाफ अदम इकबाल आई हुई है, उस पर आपकी क्या जमात और आपके इत्तेहादी क्या कर रहे हैं? साथ इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो बयान दे रहे हैं, आप नहीं समझते कि आने वाला जो इलेक्शन है वो पहले ही मुतनाज़ा हो चुका है, और आपकी जमात का क्या इसमें मौक़िफ़ होगा? 3 सवाल है, तीनों के नजर जवाब दीजिएगा। देखिए मेरी बात सुने, ये खेल तमाशा जो गवर्नर का है ना, मैंने इस पर काफ़ी बात कर ली, ये चलता रहेगा, इन्होंने रुकना। ये चाहते ही नहीं कि जमहूरी निज़ाम चले। ये अगर अपना जो है कुछ चाहते निज़ाम चला तो ये 4 साल मुल्क के साथ खिलवाड़ करते, ये अपना जो है मईशत को जो है वो वेंटिलेटर पर ले आए। ये जो वादे किए थे मुझे बताएं, ये नौजवान से पूछता हूँ पंजाब के, वो 1 करोड़ नौकरियाँ कौन खा गया? वो किधर गए? 50 लाख घर वो किधर गए? वो नया पाकिस्तान कहाँ है? उसकी बुनियादें तक नहीं नज़र आ रही, और पुराने पाकिस्तान को भी इन्होंने दफन कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो ये आदमी जो है ना,
اس کو سونے کے چمچ میں بھی آپ کچھ لا کے دے دیں تو یہ نہیں مانے گا کہ یہ سونا ٹھیک نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. یہی تھا نا جس نے کہا تھا جی الیکشن کمیشن کو ہم نے اپنا متفقہ طور پہ منظور کیا ہے, الیکشن کمیشن ہم مانتے ہیں. آج اس کی انا آڑے آ رہی ہے. اس لیے یہ بات سوال آپ کا بڑا اہم ہے کہ اگر اس 22 کروڑ کے ملک نے اس کی انا کے تحت چلنا ہے تو پھر اس کو مینار پاکستان پہ کھڑا کر دو. تو یا تو پھر آئین و قانون کی طرح چلنا ہے تو یہ پھر میں نہ مانوں کی رٹ لگاتا رہے. آئے نا پر میدان میں آئے گا تو بات ہو جائے گی. اور ایک اور بات بتا دوں, میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور الحمدللہ ایمان والا ہوں. دلوں کے حال اللہ جانتا ہے, لیکن یہ کھلواڑ کا جو انجام ہے نا اس کو اپنے چوریوں کا حساب دینا پڑے گا. اصل بات کیا ہے کہ اس نے اپنی اے ٹی ایمز کو پالا ہے, اپنے بنی گالا کے محل کو ریگولرائز کرایا ہے, غریب کی جھونپڑی کو گرایا ہے. اس کو رات کو بھی نا اب اپنے جو ڈاکے ہیں کہ کہیں میرے ڈاکے جو میں نے توشہ خانے میں مارا ہے, جو فورن فنڈنگ میں میں نے جو اپنا جو ہے وہ ڈاکہ مارا ہے, اگر اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوئی تو پھر میرا انجام کیا ہوگا. یہ ڈرا ہوا آدمی ہے, اس لیے یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے. انشاءاللہ الیکشن اتحادی ہمارے اپنا جماعتیں جو ہمارے ساتھ حکومت میں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ پاکستان کے اعلیٰ تر مفاد میں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی ورکر کے ناطے کہ جو پہاڑ جیسے مسائل کا سامنا آج ہمیں ہے اس کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشن ہے, اور وہ انشاءاللہ ضرور ہوں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا وفاق اور صوبے میں آ گئے پاکستان مسلم لیگ, تو آپ کو معاشی جو اعداد و شمار ہے وہ سامنے آئے ہیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا رکاوٹیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طریقے عدم اعتماد لا کر اس حکومت کو گھر بھیجنا آپ کا پاکستان مسلم لیگ کا تمام جماعتوں کا درست فیصلہ تھا؟ دوسرا یہ ابھی آپ نے آرٹیکل 30 کا اعلان کیا تو وہ ٹھیک ہے, اگر عمران خان پیٹرول پر سبسڈی دے رہا ہے تو وہ غلط, آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ دوہرا معیار نہیں میرے بھائی, پیٹرول پہ سبسڈی جو ہے مجھے بتا دیں کون سا ملک دے رہا ہے. جو امیر ترین ملک ہے نا وہ بھی پیٹرول پہ کوئی سبسڈی نہیں دیتا. اربوں روپے کا نقصان آج ہو رہا ہے. یہ تو ایک آپ کا انٹرنیشنل ڈونر ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف آپ آئی ایم ایف کو گارنٹی دے رہے ہیں اپنے وزراء کے تھرو کہ جی میں تو پیٹرول مہنگے کرنے جا رہا ہوں, اور دوسری طرف آپ اپنا جو ہے وہ عوام کو ایک اپنا ڈھکوسلا دینے کے لیے آپ اس کو اپنا جو ہے سستا کر رہے ہیں. نقصان کس کا ہے؟ آج آئی ایم ایف جو ہے وہ حیران بیٹھا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اس نے کابینہ کو بھی اعتماد میں دیا اور اپنا جو ہے ہم سے کہہ رہا تھا مہنگا کریں گے, الٹا اپنا سستا کر دیا. $200 آج ہو گیا 200 اپنا روپے کا ڈالر. تو یہ نقصان ہے. یہ تو عوام روٹی آپ کے گھر میں بھی پکتی ہے, ایک مزدور کے گھر میں بھی پکتی ہے. تو آج اگر ایک عام آدمی جو اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلوا سکتا, ایک دیہڑی دار جب رات کو گھر جاتا ہے بچے اس کے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو کھانا کہاں ہے, تو اگر اس کے لیے یہ عوام کا پیسہ ہے, اگر ان کی بہتری کے لیے ہم اگر آٹا سستا کر رہے ہیں تو یہ اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کی مخلوق بھی راضی ہوگی انشاءاللہ. اچھا ہم تو بتائیں گے کہ آپ نے جب سے حلف اٹھایا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ جتنا مسئلہ حل کر سکے کریں. اگر کابینہ ہوتی, آپ بغیر کابینہ کے آپ نے اتنی سبسڈی دی ہے, اگر کابینہ ہوتی تو پنجاب کے عوام کے کون کون سے بنیادی مسائل تھے جن پہ آج حکومت مل چکا ہوتا ہے یا اس پر کام ہو رہا ہوتا, وہ حقائق بتائیں جس سے روکا جائے. الفت صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے. میں بطور قائد حزب اختلاف اسمبلی میں میری تقریریں اٹھا لیں, میں کہتا تھا کہ یہ سیف سٹی آج اس شہر لاہور میں ڈاکہ زنی عام ہو آئے. اپنا جو ہے ابھی وہ انارکلی سے جو مجرم پکڑے گئے ہیں, میں سیف سٹی گیا, میں اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا لیکن لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ منصوبہ شہباز شریف کا منصوبہ تھا, سستا ترین منصوبہ تھا. آج 35% کیمرے بند پڑے. میں نے ان کو پوچھا بھائی یہ حکومت سوئی ہوئی ہے, آپ نے اپنا جو ہے پچھلی حکومت بتایا نہیں. انہوں نے کہا جی 1.5 سال ان کو ہم باور کراتے رہے کہ یار یہ اپنا جو ہے وہ عوام کا جو سیفٹی ہے اس کا جڑی ہوئی ہے. 1.5 سال تک کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا یار کوئی آپ خدا کا اپنا جو ہے نا وہ مدد حاصل کریں, اس کو جلدی ختم کریں. انہوں نے کہا جی کابینہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپروو کرے گی تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں الفت صاحب, اپنے دل پہ ہاتھ رکھے, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ
पंजाब में, लाहौर में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है, इस बात को कोई नहीं मानेगा कि 1.5 साल इमरान नियाज़ी ने इस पर कोई फैसला नहीं किया और मेरे पास कोई काबीना नहीं। कौन जिम्मेदार हुआ उस वाक़या का? तो इससे बड़ा मिसाल काबीना ना होने की मैं आपको क्या बताऊं। ये खिलवाड़ हो रहा है अवाम के साथ। इसीलिए मैं बार बार मीडिया को भी कहता हूं कि आप ज़रूर इसकी तकरीर दिखाएं। खुदारा इसके सियासत के पीछे जो लिबादा ओढ़ कर ये इंतशार फैलाना चाहता है और पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता है, इस कोशिश को कामयाब ना होने दें, वरना आप अपने आने वाली नस्लों के साथ भी जुल्म करेंगे। हमजा साहब, ये बता दीजिएगा कि एक और मार्च होने जा रहा है, उस पे हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? क्या वो सियासी मार्च है या उसके पीछे कुछ अज़ाइम और हैं? और दूसरा ये बता दीजिएगा कि जो आपने तो सालों में हिसाब दे दिया, जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं इन सालों ने तकरीबन हिसाब किताब दे दिया है, तो दूसरी जानिब जो है उनका हिसाब कब शुरू होगा? ये लॉन्ग मार्च नहीं है भट्टी साहब, ये खौफ मार्च है। पिंडी में जो बैठा हुआ एक बरूपिया है जो हर हुकूमत में साथ होता है, उसके खौफ का आलम देखें। एक दिन कहता है जी ये हथकड़ियाँ हमारा जेवर होता है, जेल जो है वो हमारा घर होता है, और अगले दिन जाके मौसूफ ने जमानत करवाई। और ये आपको याद है, ये जो जिस शख्स का नाम इमरान नियाज़ी है ना, वो जब अपना एक बार लॉन्ग मार्च हुआ था तो इसको उस वक्त वज़ीर दाखिला ने कहा था कि आप अगर बाहर निकले तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे क्योंकि आप इंतशार करना चाहते हैं। ये सारा दिन कॉफ़ी पीता रहा, बनी गाला में बाहर निकला था। इतने ही है ये खौफ मार्च है। खौफ किस बात का है? 4 साल का हिसाब नहीं देना चोरी का, जो मैंने आपके सामने केसेस रखे, जो दवाइयों के अंदर स्कैंडल है, जब लोग कोरोना में मर रहे थे और पैराडोल की दवाई नहीं मिलती थी, किसने माल पानी कमाया है? खुद इसने कमीशन बनाए, उन कमीशनों के ऊपर इसने काम किया। तो ये लॉन्ग मार्च खौफ मार्च है और इस खौफ मार्च का भी सियासी मौत जल्दी होगी इंशाल्लाह।